جی سر جی، آج کل قربانی کا سیزن ہے، گوشت آ رہا ہے گھر پہ، تو کیا مسیحی لوگ کرسچنز جو ہیں وہ یہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کا قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے جو یہ عید پہ کرتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یار تم ہمیشہ میرے سے وائی ڈو یو وانٹ می ٹو بی دا بیڈ گائے ہیں؟ تم ہمیشہ مجھ سے کچھ ایسے سینسٹیو ٹاپکس پہ بات کرتے ہو اور مجھے تم وہ جسے کہتے ہیں لائم لائٹ پہ کھڑے کر دیتے ہو. اچھا اینی ویز اوکے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ ہمیں اس کے بارے میں خدا کے پاک کلام کے حوالے سے ہمیں اس کی آگاہی ہمیں ہونی چاہیے کہ کیا ہم قربانی کا گوشت جو ہے، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی، جو ایک بڑی ان کی ایک پاک ان کی ایک رسم ہے، ایک ابراہیمی ایک پریکٹس ہے، پھر وہ جب گوشت قربان کرتے ہیں پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ پھر وہ شیئر کرتے ہیں، وچ از سم تھنگ سو بیوٹیفل اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور لیکن کچھ ہمارے مسیحی ہیں جو وہ کہتے ہیں، بلکہ زیادہ تر مسیحی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ کھانا چاہیے. آئیے ہم ذرا بائبل میں دیکھتے ہیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. I'll just put the facts, I just put the verses and it is up to you کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. اچھا، اب سب سے پہلے گوشت کھانے کا ایک پس منظر جو ہے ہمیں پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. باٹم لائن اینڈ دا فاؤنڈیشن آف ایوری پرسن اینڈ ایوری کرسچن از کہ آپ جو بھی کام کریں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کام کریں. Whatever we should do for the glory of God. ٹھیک ہے، یہ پرنسپل فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ وہ اسی فاؤنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا ہسٹری کو ذرا سمجھے. ذرا جب خدا نے تخلیق کی دنیا کو اور آدم اور حوا کو جب بنایا تو اس وقت صرف اور صرف ویجیٹیبلس، فروٹس ور ایلیجیبل ٹو بی ایٹن. اس وقت گوشت کا کانسیپٹ جو تھا وہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. جینیسس 1:29 میں اگر آپ کو تو جو خدا نے جو انسٹرکشن دی تھی آدم اور حوا کو، اس میں کہا تھا کہ تمہارے لیے سب ویجیٹیبلس، فروٹس اور یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. اچھا، اب گوشت کھانے کا کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ شروع ہوا سیلاب کے بعد، فلڈ کے بعد. نوح کو انسٹرکشنز دی خدا نے کہ اب فرام ناؤ آنورڈز اب آپ گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اور اس میں جینیسس اس کا چیپٹر 9 ورس 3 اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہمیں پرمیشن نظر آتی ہے کہ ناؤ یو کین ایٹ دا میٹ. اچھا، اس کے بعد گوئنگ فارورڈ، فاسٹ فارورڈ، موسیٰ کو خدا نے بہت اسپیسیفک لیویٹیکس میں اور ڈیوٹرانومی میں بڑا اسپیسیفک انسٹرکشنز دیں کہ ہم کون سا گوشت کھا سکتے ہیں، کون سا گوشت نہیں کھا سکتے. پاک اور ناپاک یعنی کلین اینڈ ان کلین فوڈ کے بارے میں انسٹرکشنز دی گئی. اور آپ اس کو پڑھ لیں لیویٹیکس 11:3 میں آپ کو بڑی ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ ایسے جانور جن کے جو پائے ہیں وہ چرے ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں، ہم وہ گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو گوشت ہے وہ نہیں کھا سکتے. آپ اس کو ٹیکسٹ کو آپ پڑھ لیں ڈیٹیل سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. The concept was، دیکھیں یہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی ہر تخلیق کی ہوئی چیز جو ہے وہ اچھی ہے، پاک ہے. اور خدا نے پاک اور ناپاک چیز کو، یعنی کہ اپنے بدن کو پاک اور ناپاک رکھنے کے لیے، اس کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے خدا نے اس چیز کو انٹروڈیوس کیا اور کہا کہ بھئی یہ چیزیں پاک ہیں اور یہ چیزیں ناپاک ہیں. اور یہاں سے کام جو ہے پھر وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب پاک چیزوں میں انہوں نے کہا جی کہ آپ آکس کھا سکتے ہیں، شیپ کھا سکتے ہیں، گوٹ اینڈ ڈیئر کھا سکتے ہیں. ناپاک چیزوں میں انہوں نے کہا کہ جی کیمل آپ نہیں کھا سکتے. پھر اس کے بعد خرگوش نہیں کھا سکتے. پورک یعنی سوائن یا سور آپ وہ نہیں کھا سکتے. اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو آپ جو ہے وہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے. اینڈ سو دیئر فار سو دا باٹم لائن واز کہ خدا نے ہمیں کچھ ایسی پریکٹسز بتائیں کہ ہم کس طریقے سے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور خدا کے نام کو ہم جلال نہیں دے سکتے. اوکے، ناؤ موونگ فاسٹ فارورڈ اینڈ کمنگ ٹو دا نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں جس پہ کافی کنفیوژن جو ہے وہ نظر آتی ہے لوگوں کے اندر کہ جی کون سا کھا سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے مرکز میں
اس کا 7واں باب اس کی 19 میں کہا کہ جیزس ڈکلیئرڈ آل فوڈس کلین، سارے جو کھانے ہیں وہ پاک ہیں. اور پولوس نے مسیحیوں کو کہا کہ آپ جو ہے جو قربانی کا گوشت ہے جو بازار میں ملتا ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پہلا کرنتھیوں 10:25 میں لکھا ہے کہ جو بھی کھانا آپ کے آگے رکھا جائے، آپ اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں جو کہ مسیحی نہیں ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، پیار محبت آپس میں شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کرتے ہیں. آپ اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھانا رکھتا ہے، تو بائبل اس کو کہتی ہے کہ آپ بلا جھجک آپ اس کھانے کو کھائیں اور ان کے ساتھ فیلوشپ شیئر کریں. دیٹس ویری کلیئر. اچھا اب آ جاتی ہے بات کہ ہمیں کس وقت، اچھا بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے قربانی کا گوشت نہیں کھانا. اچھا اب وہ وجہ کیا ہے، قربانی کا گوشت نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ ذرا پس منظر دیکھیں. خداوند یسوع مسیح کے بعد جب رسول اور شاگرد جب تھے، وہ جب خوشخبری کو پھیلا رہے تھے، تو بہت سارے لوگ جو تھے، خاص طور سے غیر یہودی لوگ، جینٹائلز، وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر آ رہے تھے. they were converting اور وہ کرسچنز ہو رہے تھے اور وہ اپنے رسومات کو ساتھ ساتھ لے کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی رسومات بھی تھیں. وہ پیگن سیکریفائسز تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، اور ان کے اپنی آئیڈل ورشپرز کو وہ اپنی قربانیاں دیتے تھے اور سارا کچھ. تو جب وہ خداوند یسوع مسیح میں آئے تو انہوں نے یہ ساری آئیڈل ورشپرز اور وہ جو گوشت تھا اس کے انہوں نے کچھ کہتے تھے کہ جی کھانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی نہیں کھانا چاہیے، اور اس طرح کی ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی. تو اس پہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ، اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 28ویں سے 33ویں آیت میں پڑھیں، اس میں ایک بڑا خوبصورت بات کہی ہے. اس میں کہا جی کہ آپ اپنا گوشت جو ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا اور پولس نے کہا کہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ اپنا گوشت جو ہے وہ قربانی کا آپ مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، تو آپ کھا سکتے ہیں گوشت. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسیحی جس کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کھانا چاہیے، تو آپ وہاں پہ مت اس سے اصرار کریں، اس سے لڑائی جھگڑا مت کریں، اس سے کوئی بحث نہ کریں. آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں گوشت کو نہ کھا کر، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ گوشت جو ہے وہ خدا کی ہی کریشن ہے اور وہ کھاتا ہے، تو وہ بے شک کھا بھی سکتا ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسے 2 چیپٹر پیچھے جائیں، چیپٹر 8 میں باب 8 میں، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے مضبوط ایمان والوں کے لیے کہ اگر وہ گوشت کھاتے ہیں تو اس سے نہ تو ان کا ایمان ڈگمگاتا ہے اور نہ ہی مسیحیت خطرے میں پڑتی ہے. ہاں، ان کو اور ایک انسٹرکشن بھی دی گئی ہے کہ ایسے مضبوط ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کمزور ایمان والے جو کہ ابھی نئے مسیحیت میں آئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ تو گوشت کھائیں جس سے ان کا ایمان ڈگمگاتا ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی بحث میں آئیں اور نہ ہی ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن. So it entirely depends upon how do you think that you can glorify God's name. تو آپ وہ گوشت جو ہے اپنے اس دوست کو، جیسے جس کے لیے آپ ٹھوکر کا باعث بن سکتے ہیں، آپ ٹھوکر کا باعث نہ بنیں اور اس کے ساتھ آپ گوشت کو نہ کھائیں. سو کچھ کنفیوژن ہے، آئی نو. آپ جب یہ سن رہے ہوں گے آپ کو بھی اس میں کنفیوژن ہوگی. دیکھیں، اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی گرو ان دا بائبل. اٹس آل اباؤٹ کہ ہماری روحانی بلوغت کیا ہے. ٹھیک ہے، سو میں نے یہ جو کچھ ریفرنسز بتائے ہیں، یو جسٹ گو تھرو دیم. آپ بائبل کو پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا کی روح آپ کو کیا گائیڈ کرتی ہے، گوشت کھانا ہے یا گوشت نہیں کھانا. پھر ایک اور سوال بھی آتا ہے، آپ ڈیلی جاتے ہیں اور جا کے کسائی سے آپ گوشت خریدتے ہیں، یہ وہ گوشت ہے جو کہ حلال گوشت ہوتا ہے، تو پھر کیا ہم اس گوشت کو کھا سکتے ہیں؟ لیکن ہم کھاتے ہیں، ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، روز کھاتے ہیں. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا سمجھنا. لیکن بات یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے نہیں کھانا، نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کھانا ہے. نہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ نہیں کھانا، اور ایک کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا، کلین اینڈ ان کلین. دیکھیں، یہ کانسیپٹ جو انٹروڈیوس ہوا تھا اس سے پہلے ساری چیزیں کلین تھی.
بالکل پہلے ایڈم اینڈ ایو کے پاس سب کچھ کلین تھا. ایوری تھنگ واز کلین. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب گناہ آیا تو خدا نے اس گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اپنی باڈی کو پیوریفائی کرنے کے لیے, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہودی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ وضو کرتے ہیں, وہ نہاتے ہیں, سارا جیوز جو ہے وہ جاتے ہیں, تو کیا جب وہ ان کے نہانے سے ان کے کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ لیکن یہ ایک پریکٹس تھی جو بتائی گئی تھی کہ پاکیزگی میں کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے, انسان کی پاکیزگی تو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور وہی ٹرو پیوریفیکیشن ہے جو کہ جیزس کے آنے کے بعد یہ چیز ہمیں بتائی گئی, اور ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں تھرو بورن اگین اور خداوند کے بیپٹزم اور وہ سارا کچھ. اس بیپٹزم اور بورن اگین ہونے کے بعد ہمیں انسانی پاکیزگی سے شفٹ ہو جاتے ہیں اسپرچل پاکیزگی. اینڈ اسپرچل پاکیزگی is what it matters, number one. But at the same time پالوس ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے بدن جو ہے وہ ٹیمپل آف گاڈ ہے. ہمارے بدن جو ہے, ہمیں اپنے بدن کو بھی پاک صاف رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ شراب پیئیں, آپ نشہ کریں اور آپ ہر گند بلا چیزیں جو ہے اوور ایٹنگ کے بارے میں خدا کا کلام ہے کہ وہ لکھا ہے کہ گلوٹنی از اے سن. سو ہمیں اپنی باڈی کو بھی پاک صاف رکھنا ہے, اور سائنس اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پاک صاف رکھنا ہے. اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ خدا کا مسکن ہے, ہمیں اس کو بھی پاک صاف کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کچھ ایسے رولز نہیں بنانے کہ آپ اپنی باڈی کو صاف رکھنے کے لیے اتنے ریجڈ ہو جائیں اور اتنے سخت ہو جائیں کہ آپ جو باٹم لائن ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو ون کرنا ہے, آپ ان کو اپنا دشمن بنا لیں, اور تفرقے اور ڈینومینیشنز اور اس طرح کی چیزوں میں آپ پڑ جائیں کہ جی یہ کرسچنز وہ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں, یہ کرسچنز وہ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ہیں, یہ وہ کرسچنز ہیں جو ایسے کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے اوپر جانا ہے اور روحانی بلوغت میں آگے بڑھنا ہے. آئی ہوپ کہ کچھ کنفیوژن آپ کی دور ہو گئی ہوگی, آئی ڈونٹ نو, لیکن خدا کا پاک کلام آپ جتنا اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے اتنا ہی آپ روحانی بلوغت اور اسپرچل میچورٹی میں آگے بڑھتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.